رہتے ہو اور وہاں ماں بھی ہو، بہن بھی ہو، بھائی بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، وہاں ایک مرد کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کو چاہیے کہ اس مقام پر ایسی باتیں بیوی سے کہے، اسے صبر کی تلقین کرے، اسے سمجھائے اور ماں کو اس کا مقام بتائے، ماں کو اس کی باتیں سمجھائے، دونوں میں آپس میں صلح آشتی کر کے زندگی گزارے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام بہتر زندگی ہے۔ اگر ہم بیوی کی بات مان کے ماں کو چھوڑیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، ماں کی بات مان کر بیوی کو ماریں گے، گالیاں دیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اس درمیان رہ کر ایک ذمہ دار شخص سمجھ کر اپنے آپ کو بہتر سسرال میں رہتے ہوئے ٹیوشن میکے سے لیتی ہیں، ان کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، آج فون ہے، دوسری چیزیں ہیں، ہاں ابا، ہاں اماں، ایسا ہوا میرے ساتھ، میرے گھر والے ایسا کیے، میرے شوہر ایسا بول رہے، میرے نند ایسا بول رہی، میری ساس ایسا کری۔ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے اس بیوی پر تو اس ظلم کا اظہار اسلام اجازت دیتا ہے۔ بلاؤ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، بالکل بلاؤ، لیکن چھوٹی چھوٹی رنجشیں اگر وہ عورت اپنے سسرال میں سہنے کے بجائے فون سے اور دوسرے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو اتنا دیتی ہو تو ایسی عورت نہ ادھر کی اور نہ ادھر کی، وہاں جائے شک اور صبح آئے گا، اس زندگی میں محبت بہت دور چلی جاتی ہے اور اس کے بعد دونوں گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی الگ ہوتی ہے، شوہر الگ، دوسری چیزیں ہو جاتی ہے، وہ خاندانی پورا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کو شکوک و شبہات کی دوریوں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ ازدواجی زندگی میں بہت نقصان دہ ہے میرے بھائی، بہت نقصان دہ ہے۔ انسان غصے میں ہوتا ہے، وہیں سے محبت میں دراڑ پیدا ہونا، محبت میں نفرت کی دراڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ وقت پہ اچھا لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ غصہ آنا، بار بار غصہ آنا، یہ انسان کے کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ جو باہر بلی بنا ہوتا ہے گھر میں شیر بن کر دکھاتا ہے، کیا فائدہ؟ کون سے تمہاری عزت ہوتی میرے بھائی؟ ایک ایسی زندگی گزارو جہاں غصہ نہ ہو، وقت پر ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حکومت نے، حضرت عمر نے ان کو باقاعدہ ولی بنایا۔ والی لوگ انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے ولی نہیں بننا ہے، مجھے کسی کا حاکم نہیں بننا ہے۔ بیچارے وہ ابو دردہ زندگی کے آخری پہر دنیا سے کٹ کے عبادتوں میں مشغول ہو گئے، ان کی وفات ہوئی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کیا کہتے معلوم ہے؟ میرے شریک حیات ذرا ادھر آؤ جی، کہیے دیکھو جب میں غصہ ہو جاؤں نا تو مجھے منا لیا کرنا، اور جب تم غصہ ہو جاؤ گی میں تمہیں منا لیا کروں گا۔ کیا اصول ہے! آج سب کو بالائے طاق رکھ کر غصے میں انسان بفر جاتا ہے، بہت کچھ کہہ دیتا ہے، جھگڑے ہوتی، لڑائیاں ہوتی، رنجشیں ہوتی، نفرتیں ہوتی ہیں، اور غصے میں انسان بار بار طلاق کی دھمکی دیتا ہے، بار بار اس کے میکے والوں کو تانا دیتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ جا تو اپنے گھر چلی جا، میں تجھ سے بہتر میں بیوی لے کے آؤں گا۔ یہ سب بیوقوفانی بات ہے، غلط بات ہے، یہ سب نہیں کہنا۔ بیوی کے دل پہ کیا ٹھیس پہنچتی ہے، غصے میں آپ کچھ بھی بول دیتے ہو، بعد میں کہتے ہو محترمہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے، معاف کر دو۔ کیا ہے یہ؟ غصے میں انسان کس طرح سے باولا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو مد مقابل میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ اگر ہماری ازدواجی زندگی میں، اگر ہماری شادی شدہ کی زندگی میں غصے پر کنٹرول ہے اور کسی معاملے کو صحیح روپ دینے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ورنہ بار بار غصہ ہونا، بار بار جو ہے ڈانٹنا، جھگڑے کرنا، وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے، میں بھی رہتا ہوں، بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، 3 4 بچوں کے باپ ہیں، 3 بچوں کی ماں ہیں عورتیں، اس کے بعد ایسے مارتے ہیں جیسے کسی غیر کو مارنا۔ اللہ اکبر! ذرہ برابر میں شرم و حیا نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 11 بیویوں کو، آپ نے کسی کو ہاتھ سے ٹچ بھی نہیں کیا،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے حقدار نہیں تھے؟ آپ نے اتنا خیال کیا. غصے میں انسان ایسے مارتا ہے جیسے کسی غیر کو مارتا ہو. شرم کہاں چلی گئی؟ اسلام کہاں چلا گیا؟ دین کہاں چلا گیا؟ تمہاری بیوی ہے وہ، شریک حیات ہے وہ، زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنے والی ہے. چلتا پھرتا روڈ پہ جو ہے لائی گئی بیوی نہیں ہے، بلکہ نکاح کیا تم نے اسے، ہم نے اسے نکاح کیا، وہ ہماری بیوی ہے. اسے اس طرح سے مار کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ میں مرد ہوں؟ وہاں شیر بن کے دکھاتے ہو جہاں تمہیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا نہیں آتی. افسوس ہوتا مجھے ایسے واقعے سن کے. وہ آدمی اپنی بیوی کو مار رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو گرنا چاہیے جو اپنی بیوی کو غلام کی طرح پیٹتا ہے اور پھر رات میں اس سے ہم بستری کرتا ہے. جو چیزیں اس سے وابستہ ہے، جس کی جنسی خواہشات کی تکمیل بیوی کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے جائز طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اور اسے مارنا، اسے اس طرح مارنا جتنا کہ جو غیروں کو کسی اور کو پیٹا جاتا ہے، سراسر غلط ہے. بیوی آپ کی شریک حیات ہے، کم دکھ درد میں شریک کار ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اللہ کے وسلم کی وصیت کو یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نہیں کرنا یہ کام. ہاں ڈانٹنے کی اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. بات چیت بند کر دو 1-2 دن، اس پہ بھی نہیں آئے تو وہ بھی بستر الگ کر دو. آخر میں ہلکی مار مارنے کا ہے، اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں کو بلا کے معاملہ طے کر لو. یہ اسٹیپ بتایا گیا ہے، مارنے کا اسٹیپ پہلے نہیں ہے. غلط ہے. ایسے لوگ مرد کہلانے اور شوہر اور خاوند کہلانے کے قابل نہیں ہے. حق نہیں رکھتے ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو غلاموں کی طرح پیٹتے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس زندگی ازدواجی زندگی میں ایسے غصہ اور اس طرح مار پیٹ نہیں ہے، اس کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون سے گزرتی ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی تب تک گزرے گی. یہ چیز نہیں رہنا. اور 1-2 باتیں اور ہیں. ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے شوہر بیوی آپس میں دوسرے پر شک و شبہ کرنے سے گریز کریں. میاں بیوی کی زندگی دراصل ایک ایسی کشتی ہے، ایک ایسی ناؤ ہے جو نفرت کے سمندر میں تیرتی ہے، اور اس کشتی میں پہلا سوراخ شک سے ہوتا ہے، شک سے ہوتا ہے، اور اس سوراخ سے نفرت کے سمندر کا سارا پانی اس کشتی میں بھر جاتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے. لہذا اس زندگی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں آنا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سامنے کسی ایسی خاتون کی تعریف نہ کرے جس سے وہ ناپسند کرے. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف نہ کرے. نہیں، شک و شبہ اس زندگی میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ محبت کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی اور بعد میں دیوار ڈھا جائے گی، گر جائے گی. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ملتے رہ جائیں گے، اور اس وقت آپ کی وہ محبت جو بیوی شوہر کے بیچ میں ہوتی ہے اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. سنو ذرا، شک نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، ورنہ محبت نہیں قائم کر سکو گے، آپ آخر تک نہیں کر سکو گے. جہاں شک کی ایک بیج آپ نے بو دی نا، وہاں آپ سے محبت دور چلی جائے گی. یاد رکھو، جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ سب جانتے ہیں. ایک آدمی آیا، اے اللہ کے رسول میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن بچہ کالا ہے، سیاہ ہے. میں بدگمانی کی تقریر میں اس کو بولا تھا، میرا بچہ کالا سیاہ ہے، حالانکہ میں اور میری بیوی انتہائی خوبصورت ہے. دیکھ رہے شک کی گھڑی کہاں گھومتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اپنا سمجھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم بھی تھے، تعلیم دینے والے بھی. معاملے کو بھاگ گئے. آپ نے دل میں بھاپ لیا کہ یہ آدمی اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے کہ اس کا بچہ کالا کیوں ہے، حالانکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں خوبصورت ہیں، تو بچہ کالا پیدا کیسے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ. قریب آئے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہے، گھوڑے ہیں؟ کہاں ہے. آپ نے پوچھا کس رنگ کے ہیں؟ کہا کوئی سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی بھورا کلر کا ہے، کوئی بادامی کلر کا ہے، جو بھی کلر ہوتے ہیں اونٹوں کے اسے. تو آپ نے پوچھا اونٹوں میں کوئی کالا رنگ کا بھی اونٹ ہے یا گھوڑا ہے؟ صاحب نے کہا کہ ہاں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کالا گھوڑا یا اونٹ تیرے ان سفید اور ان وائٹ اور ان بادامی جو بھی کلر ہے ان اونٹوں میں کالا کہاں سے آیا؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول اس کی کوئی نسل ہوگی پچھلے زمانے کی،
اس کی نسل پر گیا ہوگا، اس لیے کالا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ بھی سمجھ لے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے، ہو سکتا ہے تیرے بیوی شوہر کے بجائے نمزیات کی طرف یا ددیال کی طرف کسی کا رخ اختیار کر لیا ہو۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ شک کی سوئی کہاں تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کہے ہوتے تو وہیں پر طلاق کی نوبت آتی، بچہ رہ جاتا، یہ زندگی برباد ہو جاتی۔ لہذا جس زندگی میں شک اور شبہ آئے گا اس زندگی میں محبت بہت دور چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد دونوں گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی الگ ہوتی ہے، شوہر الگ، دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ خاندانی پورا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کو شکوں کو شبہات کی سوئیوں سے گھڑیوں سے دور رکھو، پھر آپ کی زندگی دیکھو کتنی خوشگوار ہوگی۔ اچھا، ایک اور اصول ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، رائی کو پہاڑ نہ بنائیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک بات بولوں میں آپ کو، شوہر بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر ایک کی ذمہ داری نہیں، بیوی کی، بچوں کی، ماں کی، بہنوں کی، باپ کی، بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ناتواں گنجا، اب مردوں کی تعریف کر رہا ہوں، یہ سب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی عورتیں جو ہے ناراض ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ تعریف یعنی اب کیا ہوتا ہے گھروں میں، اگر شوہر کام پر گیا ہے، اب بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی یا کسی اپنے رشتہ دار میں سے کسی سے بات کر لی، میسج کر لی، آج تو ڈیجیٹل انڈیا کی چیز بنا ہے، موبائل ہے، سب چیزیں۔ اب اس گھر میں ایک نند ہوتی ہے، ایسی لڑکیوں کو بھی ذرا دو پہلو اختیار کرنے کے بجائے بہت احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ نند ہے دونوں طرف کی، بھابھی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رہے، ماں کے ساتھ ایک بچی اور بھائی کے ساتھ ایک بہترین بہن بن کر زندگی گزارے۔ اب یہ کیا کرتی ہے، جا کے اماں سے بول دیں گی، اماں آج بھابھی ایسے ایسے۔ اب وہ ماں، اس کے بعد کیا ہوتا، بیٹا گھر آیا، ماں نے کہا بیٹے ادھر جانے کے لیے تم پہلے میرے پاس آؤ، بیوی کے پاس جانے گئے، شوہر چلا گیا ماں کے پاس، ماں کہتی اچھا میں تو بڑی نیک سمجھتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ ایسے۔ شوہر انتہائی غصے میں جا کے گھر میں اٹانگ پٹانگ جو بھی باتیں ہیں بول دینا، جھگڑے لڑائیاں ساری چیزیں۔ تھوڑی سی بات اگر ہو تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور ایسے معاملے میں جب آپ ایک طرف آپ کا رخ بیوی کی طرف ہو اور دوسری طرف ماں، تو آپ اس معاملے میں کیا کریں گے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بیوی کو لے کے چل دیتے ہیں، ہماری بیوی پاک ہے، میری ماں غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری ماں سچ ہے، میری بیوی غلط ہے۔ یہ زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ جب جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہو اور وہاں ماں بھی ہو، بہن بھی ہو، بھائی بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، وہاں ایک مرد کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کو چاہیے کہ اس مقام پر ایسی باتیں بیوی سے کہے، اسے صبر کی تلقین کرے، اسے سمجھائے اور ماں کو اس کا مقام بتائے، ماں کو اس کی باتیں سمجھائے، دونوں میں آپس میں صلح آشتی کر کے زندگی گزارے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام بہتر زندگی ہے۔ اگر ہم بیوی کی بات مان کے ماں کو چھوڑیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، ماں کی بات مان کر بیوی کو ماریں گے، گالیاں دیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اس درمیان رہ کر ایک ذمہ دار شخص سمجھ کر اپنے آپ کو بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ آپ، بیوی بھی آپ کی محبت کی حقدار ہے، ماں بھی آپ کی محبت کی حقدار ہے، بہن بھی بھائی کی محبت کی حقدار ہے، بھائی چھوٹے بھی آپ کی محبت کے حقدار ہیں۔ سب کے ساتھ آپ بہتر معاملہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آخری بات، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کو یہ چاہیے کہ جب مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا سیکھیں، چیخ پکار نہیں، بلکہ اس چیز کو اپنے حد تک اس کو جو ہے سیکھ کر اپنے حد تک اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مصیبت پریشانی پر صبر کریں اور کسی سے چیخ و پکار کر کے کسی کو بیان نہ کریں، وہ چیزیں اس میں صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر ہیں ابراہیم، کیا کہا تھا انہوں نے جب سیدنا اسماعیل کے گھر آئے تھے؟ پوچھا کہ دروازے پہ کھڑکا دیا، دروازہ کھلا، کون؟ کہا میں اسماعیل کی اہلیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ابراہیم نے کی، کیسے حالات ہیں؟
تو بیوی نے کیا کہا تھا, بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے, کچھ پیسے کما رہے ہیں, اس میں گزر بسر مشکل سے ہو رہا, کھانا پینا ساری چیزیں. سیدنا ابراہیم نے کیا کہا تھا, آپ کی جب شوہر گھر پہ تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو, اپنی چوکھٹ بدل لو. سیدنا اسماعیل آئے, معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دراصل وہ میرے والد تھے, انہوں نے کہا ہے کہ چوکھٹ بدل لو یعنی طلاق دے دو, تم طلاق شدہ ہو جاؤ تو اپنے گھر چلی جاؤ. بعد میں کچھ سالوں کے بعد پھر آئے اور جب پوچھا بیوی سے کیا معاملہ چل رہا, کیسے رہن سہن ہے مکہ میں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا فضل, اس کا احسان ہے, بڑا اللہ کا رحمت, اس کی رحمت اور کرم ہے میرے اوپر, میرے شوہر کے اوپر. جو کچھ میرے شوہر کما رہے ہیں الحمدللہ میں اس میں خوش ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں میری فیملی کو الحمدللہ بہت خوش اس میں ہے. تو حضرت اسماعیل ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھیں. ہاں, صبر و شکر بہت ضروری ہے. ایک آخری بات بیچ میں چھوٹ گئی, آخری بات بیویوں کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اس زندگی میں دراڑ پیدا ہو جائے گی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو میکے تک نہ پہنچائیں. جو عورتیں سسرال میں رہ کر میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں وہ خاندان کو برباد کر دیتی ہیں. یہ ایک پوسٹ آیا تھا فیس بک پر, جو عورتیں سسرال میں رہتے ہوئے ٹیوشن میکے سے لیتی ہیں ان کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, آج فون ہے, دوسری چیزیں ہیں, ہاں ابا, ہاں اماں, ایسا ہوا میرے ساتھ, میرے گھر والے ایسا کیے, میرے شوہر ایسا بول رہے, میرے نند ایسا بول رہی, میری ساس ایسا کری. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے اس بیوی پر تو اس ظلم کا اظہار اسلام اجازت دیتا ہے. بلاؤ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو, بالکل بلاؤ, لیکن چھوٹی چھوٹی رنجشیں اگر وہ عورت اپنے سسرال میں سہنے کے بجائے فون سے اور دوسرے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو اطلاع دیتی ہو تو ایسی عورت نہ ادھر کی اور نہ ادھر کی, وہاں جائے گی تو وہاں اس کی قدر اس کی نندیں, اس کی بھابیاں نہیں کریں گی, اور یہاں رہے گی تو یہاں اس کے گھر میں اس کی قدر نہیں ہوگی. لہذا ایسی خاتون ہے, ایسی بیویاں اگر گھر میں شوہر ناراض ہو جائے, کچھ غصہ ہو جائے, بچوں کو مار دے یا کچھ اور معاملہ ہو جائے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے گھروں میں نہیں بچانا چاہیے کہ میری امی مجھے جو ہے پیٹ تھپائیں گی, شاباشی دیں گی, بیوی اچھا ہوا تو نے مجھے بتا دیا, اچھا ہوا. ایسا نہیں کرنا. ایسی عورتوں کو جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بات صحیح ہے, اگر کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو صبر کر کے جھیل لیں, صبر کریں, تکلیف پر اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھیں, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے میکے تک نہ پہنچائیں, یہ بہتر نہیں ہے. اور میں نے کہا بھی ہے کہ اگر ظلم واقعی ہو رہا ہے, واقعی گھر والے ظالم ہیں اور ستا رہے ہیں تو بالکل بلائیے اپنے باپ کو, اپنے ماں کو, اپنے بھائیوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور فیصلہ کیجئے. لیکن چھوٹی چھوٹی معاملے میں کبھی ناراضگی, غصہ, کبھی رو دیے, 4 آنسو گر گئے تو اس آنسو کو جو ہے فوراً وہاں پہنچا دیا جاتا ہے میکے میں. اس کے بعد پھر پورے دونوں گھرانے آپس میں فون سے فون بات ہوتی ہے, پھر وہاں سے یہاں آتے ہیں, یہاں سے وہاں جاتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. خاندان محبت کی بنی ہوئی عمارت اچانک منہدم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ازدواجی زندگی میں محبت نہیں کبھی پیدا ہوتی. لہذا بہت ضروری ہے تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں سب کو ذہن میں رکھو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ اس زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. میرے بھائی, آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے سامنے ایک بچے کے مستقبل تو ہے. اگر ہم آج اپنی بیوی سے نفرت کریں گے, اگر آج ہم اپنی بیوی پہ غصہ کریں گے, اگر آج ہم اسے مارے پیٹیں گے, اگر ہم آج اس کے میکے کا تانا دیں گے تو اس کے سامنے, ہمارے سامنے بچے بھی تو ہیں, وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. کیا سبق لیں گے آپ کے اخلاق سے, کیا سبق سیکھیں گے آپ کے کردار سے, سوچنے کی بات ہے. لہذا اپنے بچوں کا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں بیوی سے ہو جائے نظر انداز کیجئے, معاف کر دیجئے, چھوڑ دیجئے, نظر انداز کر دیجئے. اور بیوی کو بھی چاہیے اگر شوہر سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ بھی نظر انداز کرے. یہی تو زندگی ہے, ازدواجی زندگی کا یہی کہانی ہے, یہی جو ہے داستاں ہے, اسی کو لے کر, اسی حساب سے لے کر چلنا ہے. لہذا بہت اچھا ٹاپک تھا میرے لیے تاکہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہو جائے اور ہم سب کی زندگی تو ازدواجی ہے, میاں بیوی کی زندگی ہے, بہترین اخلاق و کردار سے گزر جائے. بار الہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو اے اللہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے.